سنو، مولا علی علیہ السلام کون ہیں؟ مولا علی کون ہے؟ مولا علی وہ ہیں جنہیں سارے ٹائٹل، سارے اعزاز، سارے گولڈ میڈل اللہ اور رسول اللہ نے دیے ہیں۔ علی کے بعد کوئی علی جیسا بن نہ سکا ہے۔ جس نے کہا علی بنا دے تو آواز قدرت آئی کہ علی ہمیشہ سے ایک تھا اور ہمیشہ ایک ہی رہے گا۔ دوبارہ آواز قدرت آئی کہ اگر تو چاہتا ہے تو علی کی بو دوں، تو جسے علی کی بو ملی وہ بو علی سینا ہو گئے۔ نام علی، لقب امیر المومنین، کنیت ابو الحسن ابو تراب یعنی کہ مٹی کا باپ، والد کا نام حضرت ابو طالب، والدہ کا نام حضرت فاطمہ بنت اسد۔ تاریخ ولادت 13 رجب، جائے ولادت خانہ کعبہ، تاریخ شہادت 21 رمضان، مدت حیات 63 ایئرز اولڈ، جائے مدفن نجف اشرف عراق۔ پورے قرآن میں فضیلت کی کل 4 آیتیں ہیں، اور یاد رکھیے گا کہ لفظ فضیلت بہت آیا ہے، اور یہاں لفظ فضیلت کی بات نہیں کر رہی بلکہ کل 4 چیزیں ہیں جس پہ لفظ فضیلت ملتی ہے۔ پہلی فضیلت سورہ زمر، ترجمہ جاہل اور عالم برابر نہیں ہو سکتے، عالم افضل ہے، یہ ہے پہلی فضیلت۔ اور فضیلت کا ایک معیار، اور اللہ کو یہ پسند نہیں ہے کہ عالم کے برابر میں جاہل کھڑا ہو جائے، تو فضیلت کا پہلا معیار علم ہے، تو جس کے پاس علم ہوگا وہی افضل ہے اور وہی صاحب عزت ہے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے معیار اور دوسری فضیلت کی جانب۔ سورہ سجدہ، ترجمہ فاسق مومن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ 2 معیار مل گئے، پہلا علم، دوسرا ایمان۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ حجرات۔ اب آ گیا تیسرے معیار کا ترجمہ کہ غیر متقی پر متقی کو فضیلت ہوگی۔ ساری فضیلت مل گئی، پہلا علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی۔ اب بڑھتے ہیں چوتھے معیار کی طرف۔ قرآن میں ڈھونڈو ذرا، سورہ نساء میں، ترجمہ کہ ہم نے جہاد کرنے والوں کو فضیلت دی ہے گھر بیٹھنے والوں پر۔ یہ 4 معیار فضیلت کے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں، پہلا علم، دوسرا ایمان، تیسرا تقوی اور چوتھا جہاد۔ ان 4 فضیلتوں میں ایک فضیلت بھی کسی میں پائی جائے تو وہ افضل ہے، لیکن اگر یہ 4 فضیلتیں کسی ایک میں ہو تو، اور پھر ہم نے جب علم پر نگاہ ڈالی تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ اور پھر ہم نے جب ایمان پر نگاہ ڈالی تو میرے نبی نے خندق میں کہا کہ کل ایمان علی ہے۔ اور پھر ہم نے جب تقوی پر نگاہ ڈالی تو میرے نبی نے علی کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہا کہ علی امام المتقین ہے۔ اور پھر ہم نے آخری فضیلت جہاد پہ نگاہ ڈالی تو میرے نبی نے کہا کہ کل اس کو علم دوں گا جو فرار نہیں کرے گا، رک جائے گا میدان میں۔ تو پھر رسول اللہ نے فرمایا یہ 4 فضیلتیں علی و مرتضی یعنی شیر خدا میں موجود ہیں۔ اور پھر ایک اور فضیلت کی طرف اشارہ کرتی چلوں کہ کعبے میں علی کا آنا جیتی جاگتی فضیلت ہے۔ اور پھر علی کی مثال کعبے کی مثال ہے۔ کعبہ اپنا حج کروانے لوگوں کے پاس نہیں جاتا، لوگ کعبے کے پاس آتے ہیں۔ اور کائنات میں ہر سال باپ بیٹے کے 2 معجزات رخنما ہوتے ہیں، ایک کربلا میں اور ایک کعبے میں۔ کہ کربلا میں امام حسین کا سر جس پتھر پہ رکھا گیا اس پتھر سے خون کا نکلنا اور گواہی دینا کہ دیکھو اے نانا کی امت، مجھے بے خطا شہید کیا گیا۔ اور ایک کعبے کی دیوار میں شک ہو جانا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچ سکے کہ کعبے نے خود علی کو بلایا، اور علی کی آمد پر خدا نے اپنے گھر میں خود در بنایا تاکہ لوگوں میں کوئی شک نہ رہے۔ تو یہاں خدا بتا رہا ہے کہ کعبے کے آگے سر جھکاؤ اور علی کے آگے دل جھکاؤ، اس کا حق اس کو دینے جاؤ، وہ مانگنے نہیں آتا، یعنی کعبہ کسی کے پاس اپنا حق مانگنے نہیں آتا، علی آپ بھی اپنا حق کسی کے پاس مانگنے نہیں جائیں گے۔ یہ اللہ نے فرمایا کہ علی تیری مثال کعبے کی مثال ہے، تو کعبے کی طرف نگاہ کرنا عبادت ہے، قرآن پر نگاہ کرنا عبادت ہے، عالم کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے، اور اسی طرح باپ کے چہرے پر نگاہ کرنا عبادت ہے۔ اور جو کعبے کو دیکھ رہا ہو قرآن کو نہ دیکھ رہا ہو، پھر قرآن کو دیکھ رہا ہو کعبے کو نہ دیکھ رہا ہو، تو کیوں نہ پھر ایسا ڈھونڈو جو باپ بھی ہو، قرآن بھی ہو، کعبہ بھی ہو اور عالم بھی ہو، تاکہ ساری عبادت ایک ساتھ بجا لائیں۔ اور میں حد سے کسی ذات کو نہیں بڑھا رہی، اگر خدا خود قصیدہ پڑھتا ہوا نظر آئے کہ علی عین اللہ ہیں، علی اسد اللہ ہیں، علی وجہ اللہ ہیں، علی لسان اللہ ہیں،
کہ علی سلطان عالم ہیں، علی اعلیٰ ہیں، علی صفدر ہیں، تو غیرت مند باپ کا بیٹا ہے علی، اور توحید کی تعریف اہل بیت سے بہتر کسی نے نہیں کی۔ اور بتاتی چلوں کہ علی فضائل کی تلاش میں نہیں جاتا، بلکہ فضائل علی کی تلاش میں آتے ہیں۔ اور علی کی تمنا نہیں تھی کہ خیبر کا علم مل جائے، علم کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھ میں آ جاؤں۔ اور یہ بھی سن لیجئے کہ علی کی تمنا نہیں تھی، حل عطا کی تمنا تھی کہ علی کے گھر میں آ جاؤں۔ علی کی تمنا نہیں تھی، انگوٹھی کی تمنا تھی کہ علی کے ہاتھ میں سج جاؤں۔ اور اگر علی خود روٹیاں لے کر گئے ہوتے تو علی کی تمنا تھی، لیکن اگر فرشتے خود روٹیاں لے کر آ گئے تو حل عطا کی تمنا تھی۔ اور علی اگر خود کہتے کہ مجھے علم دے دیجئے تو علی کی تمنا تھی، لیکن اگر رسول اللہ خود بلا کر علم دیں تو علم کی تمنا تھی۔ اور اگر بنت اسد خود دروازہ کھول کے کعبے میں جاتی تو علی کی تمنا تھی، لیکن اگر کعبے میں خود در بن جائے تو اللہ اور کعبے کی تمنا تھی کہ علی کعبے میں آ جائیں۔ تو غیرت مند باپ کا غیرت مند بیٹا ہے علی، جو کبھی خود فضائل کی تلاش میں نہیں گیا۔ اب جملہ محفوظ رکھنا کہ پورے قرآن میں کل ایک آیت ہے جس پر علی کو ناز ہے۔ جب پوچھا گیا کہ یا علی تمام فضیلتوں میں سے آپ کے نزدیک سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو مولا علی علیہ السلام نے مسکرا کر سورہ راعد کی آیت کی تلاوت کی کہ جب کافر کہتے تھے کہ محمد آپ رسول نہیں ہیں تو کہہ دیجئے کہ میرے لیے 2 گواہ کافی ہیں، اللہ کافی ہے اور کتاب کا علم رکھنے والا کافی ہے۔ پھر مولا علی علیہ السلام مسکرا کر کہنے لگے کہ میں محمد کی رسالت کی گواہی میں اس کا شریک ہوں جو خود لا شریک ہے۔ اب یہاں پر لفظ بدل دوں تاکہ توحید پرست میرے جملے پر گرفت نہ کر سکیں کہ علی نے کہا کہ میں اس کے ساتھ ہوں جو لا شریک ہے۔ میری سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ میں محمد کی گواہی میں اللہ کے ساتھ ہوں۔ اب یہاں پر سمجھیں کہ اللہ نے قرآن دے کر گواہی دی اور ایک نے بول کر گواہی دی۔ غور و فکر کریے گا، کیونکہ گواہی وہی دے سکتا ہے اور گواہ وہی بن سکتا ہے جو ہر جگہ اس کے ساتھ ہو۔ اب ذرا ذہن کے گھوڑے دوڑاؤ اور غور و فکر کرو کہ جب خدا نے کائنات بنائی تو پنجتن کے نور کو خلق کیا تو وہاں کون کون ساتھ تھا؟ اللہ، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔